الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف يستاق یا یستاق مسواک کیسے کیا جائے، اس میں کیفیت ذکر کر رہے ہیں. چونکہ روایت جو ذکر کر رہا ہے وہ یستاق وقد وضع السواک علی طرف لسانہ، بتا دیا کہ صرف دانت پہ نہیں بلکہ زبان پہ بھی چلانا چاہیے. لیکن روایت کے ابتدا میں یہ فرمایا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، نستحملہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کے لیے سواری طلب کر رہے تھے، ہمیں سواری چاہیے جہاد کے لیے. فرأيته يستاق على لسانه، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مسواک کرتے ہوئے زبان پہ. ایک تو یہ سمجھ لیں مسواک کے متعلق پہلے کہا کہ حدیث میں اس کی دو تصریح ہے، فَإِذَا فَاسْتَاقُوا عَرْضًا، تو مسواک عرضاً ہوں گے. دوسرا یہ ہے کہ مسواک جانب یمین سے شروع کیا جائے گا، اور باقی مسواک کرنے کے لیے کوئی خاص کیفیت احادیث میں مذکور نہیں ہے. تو لہٰذا تیسری بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ اسلاسن بسلاسن، مسواک کو کہاں پہ، یہاں پہ نبی صاحب کی چابی تو نہیں رہے گی، کسی نے تو نہیں دیکھا. تو اس میں اسلاسن بسلاسن کا مطلب یہ ہے کہ 3 دفعہ مسواک کیا جائے گا 3 نئے پانی کے ساتھ، مسواک کو دھو کے. تو اسی طرح ایک اشکال وارد ہوتا ہے اس روایت کے متعلق. یہی روایت صحیحین میں بھی ہے، بخاری و مسلم میں اور نسائی میں بھی ہے، لیکن وہاں پہ استعمال کے ساتھ مسواک کا ذکر نہیں ہے. سمجھ میں بات آئی؟ بلکہ وہاں پہ جو مسواک کی روایت ہے وہ کوئی اور ہے، وہ استعمال کی روایت ہے، استعمال کی روایت نہیں ہے. دونوں میں فرق ہے. اس کا کیا مطلب؟ اس میں تو یہ فرما رہے ہیں نا کہ ہم سواری طلب کرنے کے لیے حضور کے پاس آئے جہاد کے لیے، تو حضور مسواک فرما رہے تھے. لیکن اصل روایت اس طرح ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور سے ملنے آ رہا تھا. یہ جو قدر صحابی ہیں تو قبیلہ اشعار کے، یعنی ہمارے اپنے قبیلے کے 2 نوجوان بھی ساتھ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہم بھی حضور سے ملنا چاہتے ہیں. مجھے ان دونوں کے ارادے کا پتہ نہیں تھا، میں ان دونوں کو لے کر حضور کے مجلس میں آ گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوتی رہی. اس دوران ان دونوں نے حضور سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہمیں کہیں پہ عامل بنا دیں، ہمیں کہیں پہ. حضرت ابو موسیٰ اشعری چونکہ حضور کے ساتھ زیادہ عرصہ رہے تھے تو اس وجہ سے حضور کے مزاج کو جانتے تھے، اور حضور کا مزاج یہ ہے کہ اگر کوئی کسی عہدے کا طالب ہو تو حضور اس کو وہ عہدہ نہیں دیتے تھے. مجھے پتہ بھی نہیں تھا
تو حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں شرمندہ ہو گیا، اس لیے کہ حضور کے ساتھ میرا ایک تعلق ایسا لگا جیسے کہ میں ان دونوں کو اسی مقصد کے لیے حضور کے پاس لایا ہوں، جبکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا ان دونوں کے ارادے کے بارے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عہدہ طلب کرتا ہے تو اس کو ہم نہیں دیتے، حضور نے صاف منع فرما دی۔ اس روایت میں مسواک کا ذکر نہیں ہے، استعمال کے وہ روایت ہے استعمال کے، استعمال نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ وہ کیا ہے؟ استعمال، یعنی طلب عمل، عامل بنانے کا مطالبہ، اس کو مصنف نے کیا بنا دیا؟ استعمال۔ اب استعمال کی روایت صحیحین میں موجود ہے، وہ الگ ہے۔ استعمال کی روایت الگ ہے اور اس میں مسواک کا ذکر نہیں ہے۔ تو استعمال کی روایت اس طرح ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے جب حضور تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم بھی جہاد میں جانا چاہتے ہیں، ہمیں سواری چاہیے، ہمیں سواری دے دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ لا احملکم، اللہ کی قسم میں تمہیں سواری نہیں دوں گا۔ حضور نے ناراضی کا اظہار فرمایا کہ یہ موقع نہیں ہے، تو وہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ وہ جو لوگ آئے تھے وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہاں ہیں۔ حضور نے فرمایا ان کو بلاؤ۔ ان کو بلایا گیا، حضور نے ان سب کو ایک ایک سواری دے دی۔ جب دی تو وہ تھوڑے سے پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ حضور نے تو ابھی قسم کھائے تھے، ہماری وجہ سے حضور کا قسم جو ہے وہ حضور حادث ہو رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے حضور سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ نے تو قسم کھائے تھے، تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے وجہ سے آپ حادث ہو گئے، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حملتکم ولکن اللہ حملکم، میں نے تم نہ دینے کی قسم کھائی تھی نا، وحی آیا تو اللہ نے فرمایا تم کو دے دیں، اس لیے میں نہیں دے رہا، یہ مالک دے رہا ہے، اس کا حکم ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ دیکھیں اس روایت میں استعمال والی روایت وہ ہے جو غزوہ تبوک کے سفر میں، لیکن اس میں مسواک کا ذکر نہیں ہے۔ اب یہ دو الگ الگ واقعے ہیں، استعمال کا الگ ہے اور استعمال کا الگ ہے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت جو ہے وہ استعمال کا ہے، استعمال کا نہیں ہے۔ تو مصنف نے دونوں واقعے کو ملایا۔ سمجھ میں بات آئی؟ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ راوی نے روایت نقل کرتے ہوئے نستعملہ کو نستحملہ بنا دیا۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ یہ کتابت کا غلطی ہے، یہ راوی کا غلطی ہے۔ یہ اصل میں نستحملہ نہیں ہے، نستعملہ ہے۔ سمجھ آئی بات؟ ایک بات یہ ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے طرف نسبت غلطی کا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے دو استاد ہیں اس روایت میں، ایک مسدد ہے، دوسرا سلیمان بن داؤد ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ دونوں کے الفاظ کے فرق کو بھی بیان کر رہا ہے کہ دیکھو فرائی تو یسلک علی لسانی، یہ مسدد کی روایت میں ہے، سلیمان کی روایت میں دخلت علی النبی وهو یستاق وقد وضع السواک علی طرف لسانہ، یہ دونوں استاذوں کے الفاظ کو کے فرق کو بھی امام ابو داؤد وضاحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلیمان کی روایت میں یہ اضافگی نہیں ہے اور مسدد کی روایت میں یہ اضافگی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر
امام ابو داؤد نے اپنے طرف سے بڑھایا ہوتا تو پھر دونوں استاذوں کا ذکر کرتے ہیں نا، لیکن دونوں کا فرق بتا دیا، تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ جو اگر غلطی ہوا ہے امام ابو داؤد سے نہیں ہوا بلکہ اس کے استاد مسدد سے ہوا ہے. نستعملہ کو نستعملہ میں عمل کر دیا اس نے. سمجھ میں بات آئی؟ چلیے باب فی الرجل یستاک بسواک غیری، کسی اور کے مسواک استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ غیر کے مسواک کو استعمال کرنا جائز ہے اگر اس کی اجازت ہو. اجازت عام طور پر عوام میں یہ مشہور ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں اس میں شرکت نہیں ہو سکتی. کنگھی ہے اور سرمہ کی سلائی ہے اور اسی طرح مسواک ہے. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. تو کسی کے مال بغیر اجازت کے تو استعمال کرنا صحیح نہیں ہے. اگر اجازت ہو دلالتاً یا اشارتاً یا صراحتاً تو پھر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. یہاں پہ جو روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نقل فرما رہی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستن وعنده رجلان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک یستن معنی یستاک ہو کے ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرما رہے تھے اور حضور کے پاس 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے. احدہما اکبر من الآخر یا اکثر، کثرت سن اور فضل کے اعتبار سے نہیں ہو سکتا. اکبر ہو تو عمر کے اعتبار سے ہو، یعنی ایک عمر میں زیادہ تھے دوسرے سے، ایک بڑے عمر کے تھے. تو فأوحی الیہ فی فضل السواک ان کبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنے کے بعد چھوٹے کو دینا چاہا تو وحی نازل ہوئی کہ فرمائے کہ بڑے کا حق پہلا بنتا ہے. ان کبر یعنی کیا مطلب؟ بڑے کو بڑا بنا دیں، یعنی آت السواک اکبرہما. اب یہ روایت ایک تو یہ سمجھتے ہیں، اس میں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ دوسرے کے مسواک آپ استعمال کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اصول یہی ہے کہ الاکبر فالاکبر کا، اگر آپ کے سامنے 2 آدمی ہو تو لہٰذا مصافحہ کرنے میں، سلام کرنے میں یا تقریم میں جو بڑے عمر کا ہے اس کا حق پہلے بنتا ہے. سمجھنے بات آئی؟ لیکن یہ یاد رکھیں ایک دوسری روایت ہے اس میں الایمن فالایمن کا اصول ذکر کیا گیا. اس کا دائیں طرف سے آغاز ہوگا، اور وہ روایت بھی آپ کے سامنے ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی رہے تھے اور حضور کے دائیں طرف حضرت ابن عباس تھے جو صغار صحابہ میں سے، حضور کے انتقال کے وقت 12 سال کی عمر تھے اس میں، اور بائیں طرف حضرت خالد بن ولید جو کبار صحابہ میں سے. تو حضور نے وہ دودھ پیا، پینے کے بعد بچا ہوا وہ پہلے ابن عباس کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا حق تو آپ کا ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو خالد کو پہلے دو، کیونکہ بائیں طرف آپ ہیں، حق آپ کا بنتا ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو خالد کو پہلے دو. حضرت ابن عباس نے انکار کر دیا. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ نہیں، آپ کے جھوٹے پر جو ہے کسی کو میں ترجیح نہیں دے سکتا. تو پہلے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دی، اس کے بعد حضرت خالد نے. اس روایت میں الایمن فالایمن کا قاعدہ ذکر ہے. الایمن نہیں سمجھے؟ اب اصول اور ضابطہ کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں کہ اس میں اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر لوگ ایک جانب بیٹھے ہوئے ہیں یا بغیر ترتیب کے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پھر الاکبر فالاکبر کا اصول کو وضع کیا جائے گا. اگر لوگ کچھ جانب یمین میں اور کچھ جانب شمال میں ہیں، سمجھنے کی بات،
تو اس صورت میں پھر الایمن والایمن کے اصول کو اپنائیں گے. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ یعنی اگر ایک جانب ہو یا بغیر ترتیب کے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر تو الاکبر فالاکبر کا اصول. اور اگر اس طرح نہیں ہے بلکہ ترتیب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جانب یمین میں کوئی جانب شمال میں، پھر اس صورت میں الایمن فالایمن کے اصول کو اپنایا جائے گا. ایک اور بات اس روایت میں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ کی اس روایت میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ فأوحی الیہ، وحی کیا گیا اللہ کی طرف سے. یعنی یہ واقعے جو یہاں بیان ہو رہا ہے، دو آدمیوں کا بیٹھنا اور پھر حضور کا مسواک ان کے ایک دک کو دینا، یہ بیداری کا واقعہ ہے. اس کا واقعہ ہے یہی روایت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اور مسلم میں ہے تو اس میں ارانی فی المنام میں آتا ہے. یہ واقعہ خواب کا ہے. میں خواب اس طرح دیکھا کہ دو آدمیوں کے سامنے بیٹھے ہوئے مسواک کرنے کے بعد پھر حضور ایک کو دینا چاہیں تو پھر اس وقت حکم آتا ہے کہ نہیں بڑے کو دیں. یہ خواب کا واقعہ ہے. بظاہر دونوں میں تعارض نظر آ رہا ہے. ایک سے معلوم ہوتا ہے بیداری، دوسرا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہاں حضرت عائشہ کے روایت میں بیداری کا تصریح نہیں ہے. فأوحی الیہ بالمنام میں انبیاءوں کے واقعی وحی ہوتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ تو پھر تو کوئی تعارض نہیں ہے. اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دو دفعہ واقعہ پیش آیا ہو. پہلے خواب میں یہ دکھایا گیا اور پھر اسی طرح خواب کا جیسے تعبیر ظاہر ہوتا ہے بعد میں سامنے بھی یہ واقعہ پیش آ گیا. تو اس لیے ایک خواب کا بیان کر رہا ہے اور دوسرا بیداری کا بیان کر رہا ہے. قال احمد بن حزم وقال لنا ابو سعید هو ابن العربی هذا مما تفرد به اهل المدینہ. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس روایت میں جو راوی ہے سارے وہ مدینہ ہیں، مدینے کے رہنے والے تھے. مما تفرد به اهل المدینہ اس وقت کہتے ہیں یا مما تفرد به اهل الکوفہ اہل شام، یعنی سارے راوی اسی جگہ کے ہو. باب غسل السواک ہے. یہ باب ہے مسواک کو دھونے کا. غسل السواک یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسواک کرنے کے بعد ایسے نہ رکھیں بلکہ اس کو دھو کے رکھیں تاکہ لعاب کے امیزش سے وہ خراب نہ ہو جائیں. تو روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ انہا قالت کان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستاق فیعطینی السواک. حضور مسواک فرماتے جب مسواک کے سپارے ہوتے تو پھر وہ مسواک مجھے دیتے. فیعطینی السواک علیہ اکثر ہوتا کہ اس کو میں دھو کے رکھ لوں. فأبدأ به. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں رکھنے سے پہلے خود مسواک کرتی بطور تبرک. ثم اغسلہ پھر دھوتی. وَأَدْفَعُ إِلَيْهِ پھر اگلے دفعہ جب حضور مانگتے تو پھر اٹھا کر دیتی. ایک معنی تو یہ ہو جائے گا نا. یا یہ ہے کہ جیسے اسلاسن مسلاسن کی مسواک کرتے کرتے پھر زیادہ جمع ہو جاتے تو پھر حضور مجھے دیتے کہ اس کو دھو کے ابھی دے دینا، بعد کے بعد نہیں ابھی. تو میں پہلے اپنے خود مسواک کر کے پھر اس کو دھو کے حضور کو واپس کر دی. تو پھر الگ وقت کا اس سے مراد نہیں ہوگا لیکن اسی وقت. یہ دونوں احتمال ہیں. چلیے باب السواک من الفطرہ. اب یہ بتانا چاہتا ہے کہ مسواک کی فطرت میں سے ہے. لیکن حدیث میں بھی آئے ہیں کہ عشر من الفطرہ فطرت الشعر فاولے گا. 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، ان میں سے ایک مسواک بھی. اب فطرت کس کو کہتے ہیں؟ فطرت کا ایک معنی تو سنت کی ہے. کس کی ہے؟ سنت کی. اور فطرت کا ایک معنی ہے فطرت سلیمہ. ہر جو انسان جس کا فطرت سلیمہ رکھتا ہے اور وہی ان چیزوں کو اپنائے گا تو لہٰذا شریعت تو اپنی جگہ
لیکن جس کی فطرت سالم ہو تو وہ یہ چاہے گا کہ یہ چیزیں اپنائیں. یا فطرت بمعنی ہے تمام انبیاءوں کا طریقہ خدا مقتدے، تو انبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ رہا. یا فطرت بمعنی دین کے ہیں، فطرت بمعنی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت بمعنی دین کے، یہ دین کے حصال میں سے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اب اس میں جو روایت ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے فرماتے ہیں عشر من الفطرہ، عشر سے پہلے یا تو حصالوں نکالنا پڑیں گے، تو معنی یہ ہوگا حصال و عشر، حصال و عشر مضاف نکالیں گے، بات سمجھ. یا یہ کہو کہ حصال عشر اصول صفت ہو جائیں گے، حصال عشر 10 خصلتیں ہیں، اور یہ اضافت کے ساتھ ہوگا، اس کے مضاف الیہ محذوف ہوں گے. عشر حصال، عشر حصال، پھر تو مضاف الیہ مقدر نکالنے پڑیں گے. اب ان 10 چیزوں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. ایک بات یہ سمجھ لیں، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ کی روایت کو ذکر کیا، اس میں 10 ذکر ہیں حصال فطرت، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ تو وہ 5 والی روایتوں کو ذکر کر رہا ہے، اور ایک روایت میں 3 کا ذکر ہے. ابن عباس کی روایت میں، حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں 5 ہے، ان کو ذکر کر رہا ہے. جبکہ 10 میں فائدہ زیادہ ہے، تو امام بخاری نے حضرت عائشہ کی اس روایت کو کیوں ذکر نہیں کیا؟ علامہ زینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے 2 وجہ ہیں. امام بخاری نے اس کو اس لیے ذکر نہیں کیا، اس میں ایک راوی ہے مصعب بن شیبہ، یہ متکلم کی ہے، تو امام بخاری کے شرائط پر نہیں تھی یہ روایت. اگرچہ فائدہ زائدہ پر مشتمل ہے لیکن ذکر نہیں کی. اور اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ طلق ابن حبیب سے نقل کرنے والے 2 ہیں. دوسرے وجہ یہ ہے، ایک مصعب ہے اور دوسرے سلیمان تیمی ہے. مصعب نے اس روایت کو مسندن ذکر کیا، لیکن سلیمان تیمی جو طلق سے نقل کر رہا ہے اس میں یہ مرسلن نقل کر رہا ہے. ان 2 وجہوں سے اس روایت میں تھوڑی سی کلام ہے، تو اس لیے امام بخاری نے اپنی کتاب میں اس روایت کو ذکر نہیں کیا. اب رہ کہ یہ اختلاف کیوں ہے روایتوں میں؟ بعض میں خصال فطرت 3 ذکر کیا، بعض میں 5، بعض میں 10. آخر اس کا وجہ کیا ہے؟ علامہ سہارنپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں مفہوم عدد معتبر نہیں ہے. سمجھ لیں، مفہوم عدد معتبر نہیں ہے. یا ذکر القلیل لا ینافی الکثیر، اگر 3 ہوا تو 5 اور 10 کا نفی تو نہیں ہوا نا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں 3 بتایا گیا، پھر 5 بتا دیے گئے، پھر 10 بتا دیے گئے، تو مرحلہ وار اس میں اضافہ ہوا. سمجھ بات آئی؟ مرحلہ وار اضافہ ہوا. علامہ ابن ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں خصال فطرت، یہ فرماتے ہیں کہ 30 ہیں. کل کتنے ہیں؟ 30 ہیں. یہاں تو 10 ذکر ہوا، بلکہ 11 سمجھنے کہ اگر آگے اختلاف روایت بعض میں 13 کہہ رہے ہیں تو 30 ہیں. لیکن حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ خصال فطرت سے آپ کا کیا مراد ہے؟ یا وہ خصال مراد ہیں، وہ عمل حسنہ مراد ہے جو لفظ فطرت کے ساتھ حدیث میں ذکر ہے. لفظ وہ 30 ہیں، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ 30 سے کم ہے، 30 تک نہیں پہنچ رہے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ نہیں مطلق خصال خیر مراد ہے، کیا ہے؟ تو خصال خیر تو 30 نہیں ہے، وہ تو حدیث میں جو ذکر ہے وہ تو کئی ہیں.
وہ تو سینکڑوں ہیں، تو لہٰذا یہ تحدید صحیح نہیں ہے۔ اب آئیں ان کے بارے میں، پہلے جو چیز ذکر ہو رہا ہے وہ قص و شارب، اس کا ذکر ہو رہا ہے قص و شارب۔ قص کہتے ہیں اوپر اوپر سے کاٹنے کو کینچی سے، سمجھیے گا، اور شارب کہتے ہیں ہوشیار النابت علی الشفۃ العلیٰ، یعنی اوپر والے ہونٹ کے اوپر جو بال ہوتے ہیں تو اس کو شارب کا اطلاق ہوتا ہے اس کے اوپر۔ اور پھر اس میں روایتیں مختلف ہیں، بعض روایتوں میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں لفظ قص آیا، قص و شارب، جیسے یہاں پہ، اور بعض روایتوں میں لفظ حفا آیا ہے، واحف الشوارب، اور بعض روایتوں میں ونحق الشوارب آیا ہے، اور بعض روایتوں میں جیسے نسائی کی ایک روایت میں حلق بھی ہے، کیا ہے؟ حلق بھی ہے۔ یہ تمام صورتیں ہیں۔ اب یہ اختلاف روایت کیوں ہے، لیکن ان کے درمیان فرق سمجھ لیں۔ قص کہتے ہیں اوپر اوپر سے کاٹنے کو، یہ جو اونٹ کی جو سرخی ہے یہ ظاہر ہو جائے بس، سمجھ آئی بات؟ تو سب سے جو موٹے کاٹنا ہے کینچی سے تو اس کو قص کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے احفا۔ احفا کہتے ہیں باریک کاٹنے کو، اور پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے حلق کے، اس طرح چلانا اور بلیڈ سے صاف کرنا۔ اب اس میں یہ اختلاف ہے کہ کون سے افضل ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ احفا افضل ہے قص سے۔ کیا افضل ہے؟ بالکل باریک کاٹنا یہ افضل ہے۔ البتہ حلق کے بارے میں ہمارے فقہا مختلف قول نقل کر رہے ہیں۔ سورہ مختار میں ہے کہ بعض لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں اور بعض اس کو مسنون کہتے ہیں، اور علامہ طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ القص حسن، بات سمجھ میں نا، والحلق سنۃ وهو احسن من القص۔ وہ فرماتے ہیں کہ قص جو ہے یہ اوپر اوپر سے کاٹنا یہ اچھا ہے، اور بالکل حلق یہ جو ہے سنت ہے، وہ ہوا احسن من القص ہے، یہ زیادہ افضل ہے، اور یہی نسبت پھر ہمارے ائمہ کی طرف بھی کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یعنی یہ تمام صورتیں جائز ہیں۔ علامہ سہارنپوری رحمہ اللہ فضل میں فرماتے ہیں یہ اختلافی روایت کیوں ہوا اس میں، وہ فرماتے ہیں کہ المقصود مبالغہ فی الازالہ، بس ان کا سب میں مبالغہ فی الازالہ مقصود ہے کہ بال کو یعنی مونچھوں کے بال کو صاف کرنا، بس سمجھ میں بات آئی؟ کیا کرنا؟ صاف کرنا، چاہے جیسے طریقے سے بھی ہو۔ اور یہ اس میں مقصود ہے اعلیٰ اور ادنا اور متوسط کا، تو اس اعتبار سے بھی سمجھ نہیں آئی بات۔ لیکن دوسری طرف امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں قص یعنی موٹا کاٹنا اوپر اوپر سے یہ افضل ہے، اور امام مالک کو فرماتے ہیں قص جو بالکل کینچی سے باریک کاٹنا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے، اور بالکل اس طرح چلانا جو ہے یہ مسئلہ ہے۔ امام مالک کیا فرماتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے، جو ناجائز ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ہے قص و شارب، قص و شارب۔ اور امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لما رانی شافعی شیئا منصوصا، امام طحاوی فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ سے اس بارے میں کوئی خاص سندن واقع منقول نہیں ہے۔ اسی طرح آگے فرما رہے ہیں کہ دوسری چیز ہے وہ اعفاء اللحیہ، اعفاء کہتے ہیں بڑھانے کو، اعفاء کس کو کہتے ہیں؟ بڑھانے کو۔
داڑھی کا حکم یہ ہے کہ اس کو بڑھایا جائے، لیکن ایسے بڑھانا جس سے یہ فطرت کے بالکل خلاف نظر آئے تو وہ بھی ممنوع ہے۔ کچھ لوگ پتری دوا وغیرہ ڈال کے جو ہے پتری کتنے بڑھاتے ہیں، بات سمجھ میں آئی نا؟ عفاء اللحیہ، داڑھی کو بڑھانا یہ ضروری ہے، ایک مجھ سے زیادہ ہونی چاہیے، اس سے کم نہ ہو، اور اگر اس سے کم یا منوائیں تو پھر یہ حرام اور ناجائز ہے۔ ائمہ اربعہ سے متفق ہے کہ ایک مجھ سے کم کرنا جو ہے یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فارس کے وہ دو پولیس والے حضور کے پاس آئے تھے مدینے میں، جب حضور نے خط بھیجا فارس کے بادشاہ کو، انہوں نے اپنے گورنر کو حکم دیا کہ بھائی یہ کون ہے کہ مجھے خط لکھ رہا ہے، حضور کے پاس آئے تھے۔ تو انہوں نے پہلے دفعہ حضور نے ایسے دو آدمیوں کو دیکھا جو پولیس والے تھے، داڑھی منڈوا رہے تھے، چونکہ عجم اس طرح کرتے، عرب میں یہ رواج نہیں تھا۔ تو حضور نے فرمایا وَيْلَكُمْ مَنْ أَمَرَكُمْ بِهَذَا، ہلاک ہو جاؤ، تمہیں کس نے کہا کہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی کر دو؟ انہوں نے کہا ہمارے اللہ کے کس طرح ہے۔ حضور نے پھر ان کو بتا دیا کہ تمہارے بادشاہ کو تمہارے آنے کے بعد قتل کیا گیا، غیر سے حضور کو بتا دیا گیا تھا۔ وہ پلٹ گئے تو پھر اسی طرح ہوا تھا جس طرح حضور نے ان کو بتایا، وَعِفَاءُ اللِّحْيَةِ، تو لہٰذا داڑھی کو کے متعلق روایتوں میں یہی آتا ہے کہ عفا بڑھانے کی، لیکن ہمارے یہاں احناف کے یہاں زیادہ افضل یہ ہے کہ ما زاد القبضہ کو حضرت ابن عمر کے روایت کے مطابق کاٹ دیا جائے تو زیادہ افضل ہے، ورنہ عام روایتوں میں عفا ہی آتا ہے بڑھانے کا۔ اور بعض ضعیف روایت ہے، وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأخذ اطراف لحیتہ، حضور خط بنواتے تھے، لیکن وہ روایت سردن کمزور ہے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی فطری طور پر ایک مشت ہے اور ایک بالشی تھی، بات سمجھ میں نہیں ہے، ایک قبضہ کے برابر تھی، وعفاء اللحیہ۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ داڑھی کا مقدار جو ہے وہ جس طرح ایک قبضہ جو ہے یہ سامنے ہوتا ہے تو اسی طرح دو سائڈوں میں بھی یہی حکم ہوں گے، سمجھ میں بات آئی؟ اور پھر یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ جو حلق کا ہڈی ہے اوپر، تو یہاں سے داڑھی شروع ہوتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ کچھ لوگ جو ہے پیچھے کی طرف جو ہے زیادہ کاٹتے ہیں، کچھ لوگ یہاں زیادہ کاٹتے ہیں، تو بالکل ایک باریک دونوں طرف چھوڑ دیے اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور دونوں طرف داڑھی جو ہے وہ کٹے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اور بھی اس میں قباحت بڑھ جاتی ہے۔ اچھا آگے فرمایا وَالْإِسْوَاسِوَاتْ وَفِيهِ التَّرْجُمَةُ، یہاں لانے کا مقصد یہی روایت ہے۔ اچھا وَالْإِسْتِنْشَاقُ بِالْمَاءِ، ایک حکم یہ ہے کہ استنشاق بالماء ہو، استنشاق مزمزہ اور استنشاق، بات سمجھنا ہے؟ استنشاق ناک میں پانی ڈالنے کو کہتے ہیں، اور پھر استنثار اس پانی کو نکالنے کا، اور استنشاق اور مزمزہ و استنشاق یہ دونوں ہمارے یہاں وضو میں سنت ہیں اور غسل میں یہ فرائض میں شامل ہوتے ہیں، اور شوافی اور مالکیہ کے یہاں دونوں میں سنت ہے، امام احمد بن حنبل اور ظاہری کے یہاں دونوں میں واجب ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وقص الاظفار، ایک حکم یہ ہے کہ ناخن کو کاٹا جائے، قص، بعض روایتوں میں تقلیم الاسفار آتا ہے، کیا آتا ہے؟ تو اظفار چونکہ ناخن کو کہتے ہیں، ناخن کو کاٹنے کے لیے کوئی خاص کیفیت بعض فقہا نے ہمارے فقہا نے خاص کیفیت بتائی کہ فلاں دائیں ہاتھ کے مصفحہ سے شروع کر کے پھر بائیں ہاتھ کے، بات سمجھنا ہے، پھر جو ہے ابتدا بھی دائیں ہاتھ سے ہوگا، انتہا بھی دائیں ہاتھ سے ہوگا، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، علامہ ابن دقیق العید، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت حضور سے ثابت نہیں ہے،
اس لیے جو چیز حضور سے ثابت نہیں ہے اس کیفیت کو اپنے طرف سے ایجاد کرنا اسی کو بدعت کہتے ہیں. یہ سنت علماء بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ سنت کا تعلق حضور سے اور صحابہ سے. سمجھ آئی بات؟ کیف متفقہ، اور اس کے لیے نہ کوئی وقت دن متعین ہے. ہاں البتہ علامہ صاحب پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے اللہ نے ابن دقیق العید فرماتے ہیں وَيَجِبُ الْاِقْتِصَارُ عَلَى حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح ثابت ہے اسی پر اکتفا کیا جائے. اور ایک بات صاحب پوری فرماتے ہیں کہ ہاں دن کا تعین جیسے جمعے کا دن حدیث سے آتا ہے وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَسْفَارَهُ، بات سمجھ میں آئی نا؟ تو جمعے کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ناخن کاٹتے اور غیر ضروری بال صاف کرتے. اور اللمعہ فی خصائص الجمعہ، علامہ سیوطی کا کتاب ہے جس میں 100 جمعے کے خصوصیات کا ذکر کیا گیا. تو اس نے بھی یہی ذکر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن ناخن کاٹنے کا اہتمام فرماتے ہیں. تو اس سے جمعے کے دن کا تعین ہو گیا. جیسے غسل جمعہ ہے اسی طرح صفائی جمعہ. باقی اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں رات کو نہیں کاٹنی چاہیے یا فلاں وقت میں نہیں کاٹنا چاہیے. نہیں، اس طرح نہیں. اچھا، وغسل البراجم، براجم جمع ہے برجمہ کے، اور وہ کہتے ہیں عقد الانامل یا مفاصل الاصابع. ہاں، اصل میں ہر اس چیز جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ پوشیدہ جگہ ہو، جہاں پسینہ کے وجہ سے میل کچھ جمع ہو جاتا ہے بین الفخذین، اور اسی طرح بغل، اور اسی طرح مفاصل الانامل ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کے. تو یہ خلال کا حکم تو اسی وجہ سے ہے نا. اصابع الابل اصابع الید اور اصابع الرجل کے دونوں کے. سمجھ میں بات آئی؟ ونتف الابط، اسی طرح ایک حکم یہ ہے بغل کے بال کو اکاڑنا. یہاں نتف کا استعمال ہوا اس لیے کہ بغل کے بال کو کم کرنا یہ مناسب ہے. اور وہ اکاڑنے سے چونکہ جڑ کمزور ہو کر آہستہ آہستہ بال کم ہو جاتے ہیں، اور اس طرح چلانے سے اس کے جڑ مضبوط ہوتے ہیں اور بال بڑھ جاتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اکھاڑا جائے، اصل طریقہ یہی ہے. لیکن یہی سمجھ لیں کہ اس طرح استعمال کرنا ناجائز نہیں، کیونکہ مقصود ہے ازالت الشعر. وہ کسی بھی طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے. جیسے یونس بن عبد العالی ایک دفعہ امام شافعی رحمہ اللہ سے ملنے گیا. کس کے پاس گیا؟ اور اتفاق سے امام شافعی کو گھر پہ نہیں دیکھا تو وہ حمام کے پاس گئے تھے اور اپنے بغل کے بال کو صاف کروا رہے تھے. تو یونس ابن عبد العالی امام شافعی کو اس حالت میں دیکھ کے وہ تھوڑے سے متعجب ہوئے. تو امام شافعی بھی سمجھ گئے کہ آپ کو یہ میرا یہ حرکت پسند نہیں آیا. فرمانے لگے انی علمت ان سنہ النتف، مجھے بھی پتہ ہے کہ سنت طریقہ جو ہے بال کو اکھاڑنا ہے، ولیکن لا استطیع الوجہ، لیکن مجھے تکلیف ہوتی ہے اس لیے میں اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اس سے اصل مقصد ہے ازالت الشعر. لیکن آگے بنا ہوا حلق العانہ، عانہ کہتے ہیں اس بال کو جو حوالی القبل ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو مرد کے ہو یا عورت کے، لیکن یہاں پہ حلق استعمال ہوا ہے. اس سے بہتر اور افضل طریقہ کیا ہے؟ مردوں کے لیے بلیڈ استعمال کرنا ہے. اور یہ حلق العانہ، حلق العانہ. اور پھر اس میں وہ اسی حکم میں یہ چن کے اصل تو کہتے ہیں عانہ اس ہڈی کو جو قبول کے ارد گرد ہوتا ہے، لیکن اسی پر پھر اطلاق ہوتا ہے حوالی القبول کے. لیکن قیاساً پھر حکم حوالی القبول کا بھی یہی ہے. پھر آگے فرمایا حلق کا لفظ ذکر کیا، اس لیے مردوں کے لیے حکم یہی ہے کہ تو اگر کوئی یہاں بھی یہی کہ اگر کوئی صرف اکاڑتا ہے
تو پھر بھی جائز ہو، کیونکہ مقصود ازالت الشعر ہے، لیکن سنت یہی ہے کہ یہاں پہ حلق ہوگا۔ ہاں البتہ عورتوں کے لیے حکم یہی ہے کہ فقہاء نے اس کی تصریح کی ہے تو وہاں نقب ہوگا، کیونکہ مردوں کے لیے جسم کا بال بڑھنا یہ مردانگی کی علامت ہے، تو اس کو برا نہیں سمجھتے ہیں، لیکن عورتوں میں بال کا بڑھنا جو ہے یہ ناپسندیدہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے عورتوں کے لیے حکم یہی ہے کہ یا تو نور استعمال کریں گے اور یا یہی ہے کہ اکھاڑیں گے، لیکن اصل مقصد میں نے پہلے کہا ازالت الشعر ہے۔ اگر کسی اور طریقے سے نہیں ہوتا تو پھر حلق جو ہے یہ بھی جائز ہے۔ وانتقاص الماء، اس سے مراد استنجا ہے، یعنی استنجا بالماء۔ قال زکریا قال مصعب ونسیت العشر، مصعب راوی جو اوپر ذکر ہوا مصعب بن شیبہ، یہ کہتا ہے کہ 10واں میں بول گیا، 10واں میں بھول گیا، الا ان تکون المزمزہ، شاید یہ ہو، یقین نہیں تھا نا تو، لیکن میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید وہ 10واں جو ہے مزمزہ ہو، کیا ہو؟ 10واں مزمزہ ہو۔ آگے پھر دوسرے روایت ہیں عمار بن یاسر کے، یہاں 3 مرفوع روایتیں ہیں، 4 آثار صحابہ تابعین ہے اور ایک ابن عباس کے موقوفی روایت، کل 8 روایتیں یہاں ذکر کر رہا ہے، لیکن موصولاً روایتیں 2 نقل کر رہا ہے بس، باقی تعلیقات ہیں۔ موصولاً روایتیں ایک تو یہ اوپر حضرت عائشہ کی روایت، اور اس کے بعد دوسرے جو ہے حضرت عمار بن یاسر کی، اور ایک مرفوعی روایت آگے آ رہا ہے حضرت ابو ہریرہ کے، وہ تعلیقاً ہے، کیا ہے؟ اور پھر یہ 3 ہو گئے، اور ایک موقوفی روایت ہے حضرت ابن عباس کے، اور 4 آثار تابعین ہے، تو کل کتنے ہو گئے؟ 8 روایتیں یہاں ذکر کر رہا ہے۔ مقصود مصنف رحمٰن کا ان روایتوں کو یہاں ذکر کرنے کا ایک ہی ہے، وہ ہے خصال فطرت کے میں جو اختلاف ہے اس کے تعداد میں ان کو بتانا ہے، وہ سامنے آ جائے آپ کے سامنے۔ ایک میں ذکر، ایک روایت میں ذکر ہے اور دوسرے میں نہیں ہے، دوسرے جو ہے دوسرے میں ہے اور تیسرے میں نہیں ہے۔ تو یہاں بھی آپ نے دیکھا عمار بن یاسر کی روایت میں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من الفطرۃ المزمزہ والاستنشاق، دیکھو ما قبل مزمزے کا ذکر نہیں تھا صراحتاً، فذکر نحو ولم یذکر اعفاء اللحیہ۔ ایک بات یہاں دیکھو، حضرت عمار بن یاسر کی روایت میں اعفاء اللحیہ نہیں ہے، اس کی جگہ پر ختنہ ہے، اس کی جگہ پر ختنہ۔ یہ بھی ہمارے یہاں ایک روایت میں واجب ہے، ایک روایت میں سنت ہے، لیکن سنت بھی ایسے من شعائر الاسلام، کچھ سنت ایسے ہوتے ہیں جو اسلام کی نشانیوں میں سے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ختنہ بھی ہے۔ ایک کیا ہے؟ ختنہ بھی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور اسی طرح حضرت امام احمد اور رحمہ اللہ، امام شافعی فرماتے ہیں کہ ختنہ واجب ہے، اور امام احمد، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مردوں کے سنت ہے، ومکرمۃ للنساء، جسے صحیح کی روایت میں قال الانتزاع ولم یذکر انتقاص الماء، اس میں انتقاص الماء استنجا کی جگہ پر انتزاع ذکر ہوا، یعنی استنجا کرنے کے بعد موضع فرج میں جو ہے پانی چھڑکانا تاکہ وساوس دور ہو جائیں۔ ولم یذکر انتقاص الماء، دیکھو اعفاء اللحیہ نہیں، اس کی جگہ پر ختنہ ذکر ہوا، انتقاص الماء نہیں، اس کی جگہ پر انتزاع ذکر ہوا۔ قال ابو داؤد روی نحوہ عن ابن عباس، اسی طرح حضرت ابن عباس سے بھی اسی طرح روایت نقل کیے گئے، یہ موقوفی روایت ہے حضرت ابن عباس کے۔ وقال خمس كلها في الراس، حضرت ابن عباس نے جو موقوفی روایت ہے وہ 5 ذکر کیے، اس نے کتنے ذکر کیے؟ پھر خصال فطرت، وہ سب کے سب تعلق ہے سر کے ساتھ، کنگھی جیسے مانگ نکالنا، بات سمجھ میں ہے نا؟ ذکر فی الفرق، اس میں فرق کا ذکر ہوا، ولم یہ انہیں مانگ نکالنا درمیان میں، اور اس میں اعفاء اللحیہ کا ذکر نہیں ہے۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ، اور اسی طرح ایک روایت جو ہے طلق ابن حبیب کے اور مجاہد کا ہے، بکر بن عبداللہ المزنی کے ہیں،
حماد ان سے نقل کر رہا ہے. اور ولم یذکروا اعفاء اللحیہ، ان لوگوں نے بھی یہ اثر تابعین ہے، تو اس میں اعفاء اللحیہ کا ذکر نہیں کیا گیا. محمد بن عبداللہ بن ابی مریم عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ، یہ حضرت ابو ہریرہ کی مرفوعی روایت ہے لیکن تعلیقاً. باقی جو دو روایتیں مرفوعاً آئے ہیں حضرت عائشہ اور عمار بن یاسر کے دونوں مسندن تھے اور یہ تعلیقاً ہے. عن النبی یہ بھی ہے وإعفاء اللحیہ، اس میں اعفاء اللحیہ. دیکھو تین تابعین کا طلق بن حبیب، مجاہد اور بکر بن عبداللہ المزنی کا بھی ذکر ہوا. تین تابعین کے اور تین مرفوعی روایت، اور ایک ابن عباس کے موقوفی روایت، اور چوتھا ہے وعن ابراہیم النخعی وذکر اعفاء اللحیہ والختان، یہ بھی تابعی ابراہیم النخعی کے. بات سمجھ میں آئی؟ بس ہے.